السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ترین، یوں تو ہر ایک لیسن آپ کا اہم ترین ہی ہے، لیکن آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہے، یعنی ہر وقت ہر آن اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم وہ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب ہم کلاس میں پڑھتے ہوتے ہیں تو کلاس ختم، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کلاس ختم ہو گیا، یعنی پیریڈ ختم ہو گیا، ایک پیریڈ چل رہا ہے۔ جیسے ابھی سائنس کا پیریڈ چل رہا ہے کلاس میں، اگر کلاس اسکول میں چلتا ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ سائنس پیریڈ ختم ہو گیا، یا آپ کی بریک چل رہی ہے، لنچ بریک، ریسس چل رہی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ ریسس ختم ہو گئی، بریک ختم ہو گئی، پھر سے ہمیں کلاسوں میں واپس آنا ہے۔ کیا آپ کو ذہن میں ہے، یاد ہے کیسے پتہ چلتا تھا؟ ہاں ایگزیکٹلی، آپ کے کانوں تک آواز آتی ہے، آپ کے کانوں تک آواز آتی ہے۔ کس چیز کی آواز؟ بیل بجنے کی آواز۔ پیریڈ ختم، بیل بجتی ہے، کانوں تک آواز آتی ہے۔ ریسس ختم، بیل بجتی ہے، آپ کے کانوں تک آواز آتی ہے۔ اس آواز کو جو آپ کے کانوں تک آتی ہے اس کو بولتے ہیں ساؤنڈ۔ ایگزیکٹلی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، ساؤنڈ۔ یعنی ہم آج چیپٹر نمبر 5، یہ ٹرم فرسٹ ایگزام میں ہے، یعنی ٹرم فرسٹ میں سلیبس، ہم یہ آج پڑھنے جا رہے ہیں، یہی چیپٹر، اور چیپٹر کا نام ہی ہے ساؤنڈ۔ یعنی کلاس ختم، بیل بجتی ہے، کانوں تک آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے، آگے ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کی آواز آپ کے کانوں تک آتی ہے، وہ ساؤنڈ ہے۔ آپ کچھ بولتے ہیں، ٹیچر تک آواز آتی ہے، وہ ساؤنڈ ہے۔ آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ہے۔ گاڑی چلتی ہے تو وہ آواز ہے، وہ ساؤنڈ ہے۔ بائک چلتی ہے تو آواز نکلتی ہے۔ یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں ہماری زندگی میں جہاں پہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جہاں پہ آواز نکلتی ہے، جہاں پہ آواز آتی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ آواز آتی ہے، کھٹکھٹانے کی آواز، یعنی کوئی ناک کرتا ہے دروازے پہ، یعنی وہ ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کی طرف آتا ہے، بنا دیکھے آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ قدموں کی آواز سن کے، یعنی آپ قدموں کی آواز سنتے ہیں، آواز دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، مطلب ساؤنڈ بڑھ رہی ہے، مطلب کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اسی طرح بنا دیکھے آپ کو پتہ چلتا ہے گاڑی آ رہی ہے، بنا دیکھے آپ کو پتہ چلتا ہے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے۔ کیسے؟ ساؤنڈ سن کے ہمارے کانوں تک آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے ہمارے آس پاس۔ اسی طرح ہم چھپا چھپی کھیلتے ہیں، جس کو ہم بلائنڈ فولڈ کہتے ہیں، یعنی کسی کے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں کہ ہم باقی ساتھیوں کو پکڑو۔ ہم پکنک جاتے ہیں، کلاس میں، گھر میں بھی، یا اپنے گراؤنڈ میں، اکثر ہم چھپا چھپی کھیلتے ہیں۔ ایک کے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، یعنی وی بلائنڈ فولڈ اے پرسن companion of ours, then we ask him to catch us. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑو۔ پھر وہ ہمیں کیسے پکڑتا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ بھی آواز سنتا ہے، کون کہاں پہ ہے، اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے کس کو پکڑنا چاہے، کون کس سائڈ سے آ رہا ہے۔ تو ہم یہ چھپا چھپی کا کھیل بھی ساؤنڈ کی بنیاد پہ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان آتا ہے تو بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے، وہ بہت دور ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، یا وہ انسان دیوار کے دوسری طرف ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں یہ کون ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کی آواز سے، اس کے ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ کون انسان ہے۔ اسی طرح ہمارے آس پاس
بہت سارے قسم کے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتے ہیں، بہت سارے قسم کے ساؤنڈ بنتے ہیں جن کو ہم الگ الگ کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایکسپیرینس ہے، ہم جانتے ہیں ان ساؤنڈز کو، اور ہماری روزمرہ کی زندگی ان سے ڈائریکٹلی وابستہ ہے۔ چلو ہم ایک لسٹ بناتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کون کون سی ساؤنڈ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ساؤنڈ یا سورس، یہاں پہ سورس ہم لکھیں گے۔ ہم اگر میوزک سنتے ہیں، میوزک ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں، موبائل پہ سنتے ہیں، اسی طرح اسپیکر پہ سنتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے آس پاس چرپنگ کی ساؤنڈ آتی ہے، یہ چرپنگ ہوا برڈ کا چہچہانا، تو یہ برڈ سے آتا ہے۔ اس طرح بہت سارے ساؤنڈز ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں جو مطلب بالکل ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، ہر روز ہم ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہم روزمرہ کی زندگی میں ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اسکول کے میوزک روم میں جائیں گے، وہاں پہ بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹ ہوں گے، وہاں پہ فلوٹ ہوگا، طبلہ ہوگا، ہارمونیم ہوگا، ہم ان کو بجاتے ہیں اور ان کو بجانے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے آل دا انسٹرومنٹس آف میوزک پروڈیوس ڈفرینٹ ساؤنڈس۔ یہ سب کے سب انسٹرومنٹ جتنے بھی ہیں ہمارے میوزک روم میں اسکول کے، وہ الگ الگ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ فلوٹ کا ساؤنڈ الگ، سٹار کا ساؤنڈ الگ، طبلے کا الگ، ہارمونیم کا الگ، ڈرم کا الگ۔ ہمارے اسکول میں جو بینڈ ہوتا ہے، بینڈ بجاتے ہیں ہم، اس کی ساؤنڈ الگ۔ اس کے بعد ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اگر گاڑی چلاتے ہیں تو ایک گاڑی کی الگ یا دوسری قسم کی گاڑی ہوتی ہے اس کی الگ۔ جیسے ٹرک کی ساؤنڈ الگ ہوگی، چھوٹی گاڑی ہوگی جس میں ہم 2-3 انسان ٹریول کرتے ہیں، جیسے ماروتی ہے، سوئفٹ ہے وغیرہ چھوٹی گاڑیاں، ان کی ساؤنڈ الگ۔ اگر اوپر سے ہیلی کاپٹر چلتا ہے اس کی ساؤنڈ الگ، اگر ایروپلین چلتا ہے اس کی ساؤنڈ الگ، اگر شپ چلتا ہے اس کی ساؤنڈ الگ، اگر موٹر سائیکل چلتا ہے اس کی ساؤنڈ الگ۔ اسی طرح موٹر سائیکل میں بھی قسمیں ہوتی ہے، سکوٹی کی ساؤنڈ الگ، موٹر سائیکل کی ساؤنڈ الگ، اور ایک قسم ہوتا ہے موٹر سائیکل کا بلٹ، اس کی ساؤنڈ الگ، وہ اس کی ساؤنڈ بہت تیز آتی ہے۔ یعنی ہر ایک چیز الگ الگ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ اور ساؤنڈ کیسے پروڈیوس کرتا ہے، یہ ساؤنڈ کیسے بنتی ہے، ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ، ہاؤ ساؤنڈ از فارمڈ، دس از دا مین ٹاپک آف آورس۔ ہمارا مین ٹاپک یہی ہے، ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، ساؤنڈ کیسے بنتی ہے۔ اسکول میں اگر بیل بجتی ہے، ہمارے اسکول میں اگر بیل بجتی ہے، اس کو ٹچ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو ہی بیل پہ مارا اس کو ٹچ کرو، کیا محسوس ہوتا ہے کچھ۔ اسی طرح میں آپ کو اور کچھ دکھاؤں گا۔ یہاں پہ چونکہ یہاں پہ بیل اویلیبل نہیں ہے، یہ پلیٹ ہے، چھوٹی پلیٹ، اس کو اگر میں مارتا ہوں، دیکھو کیا کچھ محسوس ہوتا ہے آپ کو، یہ میں سمجھاؤں گا۔ اگر میں اسی پلیٹ کو ایسے پکڑوں گا، دیکھو کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے اب، یہ دیکھو میں اتنی زور سے ابھی بھی مار رہا ہوں، یہ دیکھو یہ میں نے زور سے کس کے پکڑا ہے، پلیٹ کو میں ہلنے نہیں دیتا ہوں۔ اب میں پلیٹ کو ایک دم ڈھیلا پکڑتا ہوں، یہ دیکھو بالکل ڈھیلا، پلیٹ بالکل نیچے سے ہلتا ڈلتا ہے، یہ دیکھو ڈھیلا ہے۔ اب میں اس کو مارتا ہوں، دیکھو ساؤنڈ میں کتنی فرق۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح اور ایک طریقہ بھی ہے، یہ ربر ہے، یہ ربر بینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے الگ سا ربڑ آتا ہے، آپ کوشش کریں، یہ دیکھیے ربڑ کو کھینچو پھر ڈالو، کھلا چھوڑو،
यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? अगर आप खुद ये चीजें करेंगे, प्लेट को हाथ में रख के उसको थोड़ा मारो, या बेल को हाथ में रख के उसको थोड़ा मारो, फिर फौरन उसको पकड़ो, यानी मारो, फिर जिस वक्त वो बज रही होगी बेल उसको पकड़ो, या प्लेट अभी बज ही रहा है उसको पकड़ो, आपको महसूस होगा वो प्लेट हिल रहा है, वो बेल हिल रही है, या ये रबर बैंड थोड़ा बहुत मूव अभी कर रहा होगा आवाज निकलते निकलते। इसका मतलब ये हुआ कि यह चीजें जो बजती हैं, जो आवाज निकलती है, द थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस एक्चुअली साउंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, दे वाइब्रेट, इनकी वाइब्रेशन होती है, हिलते हैं थोड़ा उधर इधर आगे पीछे, और उसी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। आप कोशिश करें मुख्तलिफ चीज़ों को लेके और वहाँ उनको मारें, और जो चीज़ ज़्यादा हिलेगी, ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, उसकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो चीज़ कम हिलेगी उसकी आवाज़ उतनी ही कम होगी। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप रबड़ बैंड लेके आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जैसे आपकी बुक पे दे के है। ये आपने जो पेंसिल बॉक्स लाया, 2 पेंसिल यहाँ रखो, एक इस साइड या एक इस साइड, ये इसलिए ताकि रबड़ थोड़ा ऊंचा रहे, पेंसिल बॉक्स के साथ टच न करे, और ये रबड़ थोड़ा टाइट होना चाहिए। फिर इस रबड़ को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, आप देखेंगे इस रबड़ से एक तो आवाज आएगी, दूसरा ये रबड़ हिलेगा, बहुत ज्यादा हिलेगा। उसी हिलने को बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता क्या है असल में? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, और बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे या दाएं बाएं वाली मोशन, उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे ये प्लेट अगर मैं बजाता हूं, ये प्लेट है, प्लेट को मैं अगर बजाऊंगा, इसमें इस प्लेट के अंदर बहुत तेजी से टू एंड फ्रो मोशन होती है इस मेटल में, ऐसे ऐसे। और मैं आपको और एक बात बताऊं, ऑल द मेटल्स आर सोनोरस, सब के सब मेटल जो है, मेटल की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सोनोरस होते हैं। और जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को बजाने की कोशिश करेंगे, आप प्रेफरेबली मेटल लेंगे, क्योंकि मेटल से ये आवाज़ निकलती है। नॉन मेटल से आवाज़ निकलती है लेकिन बहुत धुंधली आवाज़ होती है, बहुत कम आवाज़ होती है। जब आप बजाने की कोशिश करेंगे, आप मेटल्स लेंगे, मेटल से ही आवाज़ सही और तेज़ निकलती है, जो एकदम डिफरेंशिएट होगी। तो आवाज़ कैसे निकलती है? व्हेन एन आर्टिकल vibrates, it produces sound. And what is vibration? Vibration is to and fro motion or back and forth motion. To and fro motion यानी ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत तेज मोशन होती है, ऐसे ऐसे। बैक एंड फोर्थ भी यही हुआ, बैक हुआ पीछे, फोर्थ हुआ आगे, ऐसे 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 ऐसे। इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन, यानी ऐसे ऐसे कहो या ऐसे कहो, आप दोनों में कोई भी मोशन। ये मोशन नहीं है कि एक जगह से ऐसे आया तो गया, वापस ही नहीं आया, नहीं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दाएं बाएं, यही बहुत तेज होती है मोशन, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स है, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड की क्वालिटी या साउंड की जो किस्म होती है वो उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, उस मटेरियल से निकलने वाली वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, और हम किस स्ट्रेंथ से उसको स्ट्राइक करें, हम कितनी जोर से मारें, उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा उस मटेरियल की थिकनेस क्या है, वो मोटा है, पतला है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होती है आवाज़ के लिए, और ये आवाज़ एकदम अलग अलग होती है, डिफरेंशिएट होती है। जिस तरह हर एक इंसान की आवाज़ अलग, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों की आवाज़ भी अलग। और ये जो साउंड है बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है हमारी इस बुक में,
اور روزمرہ کی زندگی سے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے ایک دم وابستہ ہے. اسی لیے ہم کوشش کریں گے جتنے بھی اس لیسن کے لیکچرز ہوں گے ہم ان کو بڑی دھیان سے دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے. یہ ہے آپ کی بک پہ دیکھے ہیں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس. یہ ہارمونیم ہے، یہ فلوٹ ہے، اسٹار ہے، تبلا ہے. یہ تبلے کی جیسا ہی ہوتا ہے، ڈرم بھی وہ بجاتے ہیں. اسی طرح آپ اگر کوشش کریں گے گھر میں ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کی، چونکہ بیل آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ یہ فرائی پین لیں گے تو فرائی پین کو لٹکانا ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑنا ہے. یاد رکھنا اگر ہاتھ میں پکڑا تو وائبریشن نہیں ہوگی، آواز صحیح نہیں آئے گی. اس کو لٹکانا ہے کسی دھاگے وغیرہ سے تاکہ فری رہے. اس کو مارو پھر دیکھو آواز، اور اسی کے ساتھ آپ اس کو پکڑو پھر مارو، آپ دیکھو آواز میں کتنا فرق آئے گا. اس کے بعد آپ ربر بینڈ لیں گے. ربر بینڈ پینسل باکس کو، اگر پینسل باکس آپ کے پاس نہیں ہے، جیومیٹری باکس ہے. جیومیٹری باکس اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ریکٹ اینگولر سلیب ہوگا، کوئی پھٹا وٹا ہوگا چھوٹا سا، اس کے ارد گرد ایسے اس کو لپیٹنا ہے. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سمجھو موبائل فون ہے، یہ موبائل ہے، اس کو ایسے لپیٹا. پھر ایک پینسل ادھر، میرے پاس اس وقت پینسل نہیں ہے، میں پین سے رکھتا ہوں. پھر دوسرا ادھر، لیکن یاد رہے یہ تھوڑا ٹائٹ ہونا چاہیے. ربر وہ ایک دم جو ربڑ ہوتا ہے جو پنچوں کے ارد گھومتے، ربر بینڈ جسے ہم بولتے، دکان سے ایزیلی ملتا ہے، یہ ٹائٹ ہونا چاہیے، لوز نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کو چھوڑو. آپ دیکھو یہاں پہ آواز ہوتی ہے، اور آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو فیل ہوگا، محسوس ہوگا یہاں پہ وائبریشن بھی ہوتی ہے. یہ دیکھو یہ ہلتا ہے اور بڑی دیر تک ہلتا ہے. اگر آپ ایسے اس کو چھوڑیں گے، ایسے پھر پکڑیں گے ساتھ ہی ایسے، آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ یہاں پہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اور اسی وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اور وائبریشن کیا ہوتا ہے؟ ٹو اینڈ فرو موشن اور بیک اینڈ فورتھ موشن. بیک ہوا پیچھے، فورتھ ہوا آگے. بیک اینڈ فورتھ موشن یا ٹو اینڈ فرو موشن، چاہے ٹو اینڈ فرو کہو آپ یعنی آگے پیچھے، بیک اینڈ فورتھ یعنی پیچھے آگے، کچھ بھی کہو آپ، اسی موشن کو ہم وائبریشن کہتے ہیں. اگر کہیں پہ موشن ہوتے ایسے سرکولر، گول 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 کوئی چیز گھوم رہی ہے، اس کو وائبریشن نہیں کہیں گے. یا کوئی چیز آ رہی ہے یہاں سے دوسری راستے سے جا رہی ہے، ایک طرف سے آ رہی ہے دوسری طرف سے جا رہی ہے، اس کو بھی ہم وائبریشن نہیں کہیں گے. وائبریشن ہم اسی چیز کو بولتے ہیں. یہ ٹو اینڈ فورتھ موشن اور بہت تیز ہوتی ہے. اسی وائبریشن کی جب ہم کسی چیز کو مارتے ہیں وہاں پہ وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے. وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اس طرح ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے مختلف چیزوں میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.